بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکاء، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ نعمتی دو کلمات ہیں اس کے اندر، نعمت، نعمت، اور یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، میری نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمت یاد کرو، التی، جو، اس میں موصول ہے، یہ نعمت مؤنث ہے چونکہ اس کے لیے التی مؤنث اس میں موصول آیا ہے، اس میں موصول مؤنث کا صیغہ التی، جو، میری نعمت کو یاد کرو۔ کس نعمت کو؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں اس کی، لیکن یہاں پہ خاص نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ التی، جو، انعمت علیکم، انعمت، میں نے انعام کی۔ یہ نعمت سے ہی فعل بنا لیا ہے، انعم ینعم، انعام کرنا۔ نعمت سے ورب بنا لیا، انعم، اس سے آگے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی میں، انعمت، میں نے انعام کیا، یعنی میں نے نعمت عطا کی، علیکم، تم پر، علیکم، علی کا معنی پر، کم، تم پر، میں نے تم پر نعمت عطا کی۔ میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَنِّي، اور انی، انا، بے شک، یا میں، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضلت فضیلت سے بنا ہے، فضیلت سے فعل ہے، ورب ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا ہے۔ یہ بھی جیسے انعمت، میں نے نعمت کی، ایسے ہی فضلت، میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، جیسے علیکم میں کم ہے نا، تم پر، کم، تم، یہاں فضلت کم، تمہیں، میں نے، اور یہ کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، علی پر، عالمین، جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال انہیں یاد دلا رہا ہے کہ میری نعمت، میرے انعامات جو میں نے تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ میں نے تمہیں تمہارے معاشرے میں فضیلت عطا کی۔ یہ نعمت یاد کروانے کا مقصد کیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کر کے تم میرے حکم پر عمل کرو، میرے وعدے کی پاسداری کرو، جو تم نے مجھ سے کیا، تمہارے سب نے کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے مجھ سے وعدے کیے، انبیاء علیہ السلام تم سے وعدے لیے، کیا کہ میں تم سب کے آخر پر اپنا آخری رسول بھیجوں گا، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے تم میری نعمت کو یاد کرو، اور میرے احسانات کو یاد کرو، اور میرے حکم پر عمل کرو، دین اسلام کو قبول کرو۔ اگلی آیت ہے واتقوا، واو کا معنی، اور اتقوا، ڈرو۔ اتقوا، تقوی سے بنا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ واتقوا، اور ڈرو، فعل امر ہے یہ تقوی سے، اتقوا، یومن، یوم کہتے ہیں دن کو، دن سے ڈرو۔ کس دن سے؟ اس دن کی وضاحت اگلے جملے میں آ رہی ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن لا تجزی، نہیں بدلہ دے گا، نہیں جزا بنے گا، نفس، کوئی نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، یعنی کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کا منظر، اس کا روب و جلال، رب ذوالجلال کی شان قہاریت، شان مالکیت۔ جس دن یہ آواز آئے گا، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ پھر رب ذوالجلال ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک قہار اللہ کی حکومت ہے۔ تو اس دن کی عظمت، اس دن کی عظمت، ہیبت، رب ذوالجلال کی عظمت و جلالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا، دن کی وضاحت کی کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی شخص کسی شخص
کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی جزا نہیں دے سکے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ چونکہ باقی جو احادیث ہیں یا قرآنی آیات ہیں اور بھی، ان کے اندر شفاعت کا تصور موجود ہے، شفاعت کا عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اذن پا کر بغیر اذن کے نہیں، اجازت پا کر اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور تاجدار کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ یعنی کہ اس کی ایکسیپشن موجود ہے الا باذنہ ہی کے الفاظ کے ساتھ، جو کہ سورہ جو آیت ہے آیت الکرسی ہے اس کے اندر بھی ہے، میں کہ کون ہے وہ جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، یعنی مگر اس کی اجازت سے یہ کہہ کر یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے یا تصور ہے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یا نفس سے مراد نفس کافرہ ہے، کہ کوئی کافر کوئی دوسرے کافر کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ شفاعت وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان لے کے جائیں گے، جن کے پاس بیس اور بنیاد ہوگی عقیدے کی، درست صحیح عقیدے کی۔ جن کے پاس بیس اور بنیاد ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے بخشش کے کوئی راستے نہیں ہیں۔ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر دوزخ و جہنم میں رہیں گے۔ تو بہرحال قیامت کی ہولناکی بیان کی کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی جزا نہیں بن سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، ولا يقبل، یہ لا يقبل یہ قبول سے بنا ہے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ يقبل قبول سے ہے، قبول کرنا، لا يقبل نہیں قبول کی جائے گی، منها اس کی طرف سے، کسی نفس کی طرف سے، کسی کافر کی طرف سے، نفس کافرہ کی طرف سے کیا نہیں قبول کی جائے گا؟ شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی سفارش۔ ظاہر یہاں بھی وہی بات ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، لا یؤخذ نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ یؤخذ اخذ سے بنا، اخذ کرنا پکڑنا لینا، لا یؤخذ نہیں پکڑا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، منها اس سے، یعنی اس نفس سے، کسی نفس سے، نفس کافر، عدل کسی نفس سے، کسی شخص سے نہیں لیا جائے گا، عدل کوئی معاوضہ۔ یعنی یہاں دنیا میں ہم بخشش کے لیے، ہم جو ہے دنیا میں جان چھڑانے کے لیے جب کوئی بندہ پھنس جاتا ہے کسی مصیبت میں تو کوئی مختلف راستے طریقے ہوتے ہیں، کوئی بدلہ دے کے، کوئی پیسے دے کے، کوئی ایسا حربہ استعمال کر کے اپنی جان لوگ چھڑوا لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا سین نہیں ہوگا، وہاں کوئی بدلہ دے کر، کوئی معاوضہ دے کر جو ہے نا وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا عذاب الہی سے۔ عذاب الہی سے بچاؤ کے لیے صرف ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہوگی۔ جو ایمان لے کے جائے گا، عمل صالح لے کے جائے گا، بس وہی اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تو بہرحال فرمایا لا یؤخذ منها عدل، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی کسی اور طرح سے مدد کی جائے گی، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون نصرت کیے جائیں گے، مدد کیے جائیں گے۔ ینصرون نصرت سے بنا ہے، نصرت سے ہی ناصر بنتا ہے، اسی سے ہی منصور بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا ینصرون یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور نہ ہی ان کی کسی اور طریقے سے مدد کی جائے گی۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دوبارہ کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہانوں پر، فضیلت دی تھی سارے جہانوں پر، سارے جہانوں سے مراد ان بنی اسرائیل کے زمانے کے جتنے بھی معاشرے تھے ان پر رب ذوالجلال نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اب ان کی فضیلت وہ قائم رہ سکتی تھی کیسے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اہل کتاب اگر اسلام قبول کر لے تو ان کو دوہرا ثواب ہے، ایک اہل کتاب رہنے کا، دوسرا مسلمان ہو جانے کا۔ لیکن اگر وہ قبول نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ان کے لیے دوسری سزا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔